امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے گھوڑے پہ بیٹھا باہر نکلا، بڑا طاقتور اور امیر آدمی تھا اور بڑا غرور والا تھا۔ وہ جب اپنے گھر سے نکلا، رستے میں ایک مانگنے والا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، اور اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ مجھے کچھ دے گا، یہ امیر آدمی کچھ مجھے دے دے گا۔ اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تو اس نے بڑے غصے سے کہا، اس کی ناک میں غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا، اس نے بڑے غصے سے کہا وہ پیچھے ہو جا، میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا، تیری ہمت کیا ہوئی، تو نے میری سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ بڑے غصے سے اس نے ایسا کہا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ جب وہ اتنے غرور کے ساتھ اس نے اس بندے کا جواب دیا، تھوڑا آگے گیا، ایک اور بندہ کھڑا تھا، اس نے بھی اس کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ اب کی بار جس بندے نے لگام پکڑی یہ بڑا طاقتور آدمی تھا، یہ خود بھی بڑا صحت مند آدمی تھا، اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اس نے کہا میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑی ہے؟ کہا تجھے ایک بات بتانی ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا کان قریب کرو۔ اس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہی ایسے کان تھوڑا سا نزدیک کیا تو وہ آدمی قریب آیا اور اس کے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ملک الموت ہوں۔ اچھا، وہ سارے کا سارا غرور اس کا وہیں ختم ہو گیا۔ ابھی گھر سے نکلا تھا تو غرور اتنا تھا کہ مانگنے والے کو بھی جھڑک رہا تھا کہ تو نے میری سواری کی لگام کیوں پکڑی ہے، لیکن اب جو بندہ سامنے کھڑا ہے اس نے ایک جملہ صرف بولا ہے میں ملک الموت ہوں، وہیں اس کا سارا غرور ختم ہو گیا۔ اس نے ہاتھ باندھے اس کے آگے، کہتا ہے تیرے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، مجھے صرف اتنی مہلت دے کہ میں سواری سے نیچے اتر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے کو معافی مانگ لوں، پھر میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا تجھے ایک لمحہ بھی نہیں دوں گا، تجھے سواری سے نیچے بھی نہیں اترنے دوں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے تجھے ماروں گا۔ تو ابھی غرور کر رہا تھا بڑا اس غریب بندے کے سامنے، اب تیرا غرور سارا نکالتا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے تجھے ماروں گا۔ اس نے بڑی منتیں کی، فرشتہ نہ مانا، وہیں اس کی روح کو قبض کر لیا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پھر وہ چلتا چلتا اگلے شہر میں پہنچا۔ اس شہر میں سے ایک بندہ شہر سے باہر پیدل چلتا ہوا جا رہا ہے، یہ فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے انسانی شکل کے اندر، جا کر اس کو کہتا ہے السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اب جو پیچھے بندہ پچھلے شہر میں تھا اس کے تو طوطے اڑ گئے تھے سن کے، یہ جو بندہ جس نے کہا تھا، جس سے فرشتے نے کہا تھا میں ملک الموت ہوں، جب اس نے سنا تو وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ شاعر نے کہا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو عاشق تو موت کو ایک وسیلہ سمجھتا ہے کہ یہ موت مجھے میرے نبی تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس نے جب اسے کہا میں ملک الموت ہوں تو جس کو کہا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کو ذرا بھی کوئی خوف نہیں ہوا، اس نے مسکرا کے کہا اچھا تو چلو روح قبض کر لو۔ پھر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میں نے آپ کی روح اس طرح قبض نہیں کرنی، آپ اس طرح کریں یہاں 2 رکعت نفل شروع کر لیں، جب آپ اپنی نماز ختم کر لیں گے میں اس وقت آپ کی روح نکالوں گا۔ تو یہ شان ہے اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے ولی کی شان کیا ہے کہ فرشتہ خود اسے کہتا ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ نماز ختم